یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی ایسٹرولوجی کے حوالے سے، لیکن میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جرنلزم سے ایسٹرولوجی اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کی طرف کیسے آ گئی؟ ایکچولی جب میں نے اپنی ایجوکیشن ختم کی نا تو میں نے سب سے پہلے جاب جوائن جو کی تھی وہ جرنلزم میں کی تھی. آئی لائک اٹ دیٹ. اس کے بعد جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے یہ میری ہابی تھی. میں نے اس پر لکھنا شروع کر دیا, مختلف لوگوں کے اسٹرولوجیکل اسکیچز بنانے شروع کر دیے. وہ ایکسٹرا پاپولر ہو گیا. اللہ نے فیم یہاں دے دیا. تو یہ آج بھی ہابی ہے لیکن پروفیشن میرا یہ نہیں ہے. یعنی کہ پروفیشن آپ کا جرنلزم ہے؟ پروفیشن جرنلزم ایز اے ہابی کرتی ہیں؟ یہ میری ایز اے ہابی ہے, بٹ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے نا, وہ کہاں آپ کو فیم دینا چاہتا ہے. سو اٹ از اسٹل اے ہابی, اٹس اسٹل اے پیشن, ناٹ اے پروفیشن. اور یہ چل رہا ہے اور یہ زبردست چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ اللہ وانٹڈ اٹ. Maybe yes, and we can see it today and it's obvious. یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں اسٹرولوجی کی اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کی, تو کیا یہ اندازوں کے علوم ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس پر انہیں انالائز کیا جاتا ہے؟ آپ اسے میتھمیٹکس کہہ سکتے ہیں, آپ اسے سائنٹیفک کہہ سکتے ہیں. ہم بورڈ پر بنا کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہے, اور جو ہم پلانیٹری پوزیشن یوز کرتے ہیں وہ ہم اسٹرانومی سے کرتے ہیں. سو دس از اے سائنس. اندازہ ہم کہتے ہیں, دیکھیں نالج بہت زیادہ بے قرار ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. حد آتی ہے ہیومن مائنڈ کی. میری لمیٹیشن ہے, میں اسے کیسے انٹرپریٹ کرتی ہوں. سو وہ میرا اندازہ ہے یا میری کیلکولیشن ہے. رائٹ. میں اسے کبھی بھی نہیں کہتی کہ میں نے پروڈکٹ کیا, کیونکہ میں کر نہیں سکتی. تو جب ہم بات کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں کو اگر آپ دیکھ لیں, پاکستان کے حالات جو ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹیبلٹی چل رہی ہے, پولیٹیکل ٹرموائل ہے. 2025 میں آپ کو لگتا ہے بہتری ہوگی, پاکستان کے حالات بدلیں گے یا نہیں؟ یہ جو 2025 آ رہا ہے نا, یہ حالات بدلنے کے لیے آ رہا ہے. ایک سیریز ہوتی ہے 9 ایئرس کی, جو 2017 سے شروع ہوئی, جب 1 کا ایئر شروع ہوا تھا. 1 to 9, 7 ایئرس میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. یہ والا جو ٹرینڈ تھا 2017 سے 2025 میں 9 پہ یہ اینڈ ہو جائے گا. آنے والے سال کا نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے, یہ 9 اگر آپ دیکھو تو پچھلے 9 ایئرس میں جو ٹرینڈ تھا دیٹ واز مسلم کلنگس. لوگوں کو ایک چیز کی طرف لایا جا رہا تھا. اب جب 9 آ جاتا ہے, 9 کا رولر ہے مارس. رائٹ. اور مارس عسکریز کو آپ سال کہہ سکتے ہیں, جہاں پر فائٹس بہت ہوں گی, جہاں پر جیسے 2 جرنیل ہیں, وہ جنگ کے بعد میز پر آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں, پھر لڑ پڑتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر ٹیبل پر آتے ہیں. دس از یور ایئر 2025. بٹ بائی دی اینڈ آف 25 all this cycle, all these miseries, all these wars will come to end, right? Yes. جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی, ذرا پولیٹیکل سائڈ کی طرف اگر آتے ہیں اور آپ کی نالج سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بتائیں پی ٹی آئی کو بہت امیدیں ٹرمپ گورنمنٹ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ امیدیں پوری ہو سکیں گی ٹرمپ گورنمنٹ سے؟ ان کی جو پی ٹی آئی ہے نا, اس کا جو پی ٹی آئی کیا ہے, عمران خان ہے. ٹھیک ہے, سو عمران خان کا جو ستارہ ہے وہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی ادھر سے ہوں, ایک طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے ہو جائے گی. ہی ہیز اے اسٹرانگ پلانیٹری کمبینیشن, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ عمران مارچ پلس مائنس, بیکاز دس از این ان یوزول ایئر. پلانٹس کا گھر بدلنا, جسے ہم کاسمک کوریوگرافی کہتے ہیں, دیٹ از ان ایکسپیکٹڈ, ان یوزول, غیر متوقع. سو مارچ میں 7 ستارے ایک گھر میں ہوں گے, 7 planets in one house, اور وہاں پہ گرہن لگ جائے گا. سو یہ صدیوں میں ہم نے ایسے نہیں دیکھا. سو پاکستان میں تبدیلیوں کا موسم ہے. اس میں عمران خان باہر بھی نکلتے ہیں, جیل سے باہر بھی نکلتے ہیں, اور ان کی جو پی ٹی آئی ہے ان کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ موومنٹ بھی ہے فارورڈ. تو یعنی کہ آپ یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ مارچ میں امکانات ہیں ان کی رہائی کے, عمران خان کی؟ مارچ تک اینی ٹائم. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے مارچ میں عمران خان کے لیے؟ یس, ناٹ مارچ, آئی ایم سیئنگ بائی مارچ, جنوری, فیبروری, بائی مارچ, بیکاز 2025 میرے حساب سے ایئر آف الیکشن ہے. رائٹ, ایئر آف الیکشن ہے. بائی دی اینڈ اور آفٹر جون اینی ٹائم پاکستان میں الیکشن ہوگا. سو عمران اس میں شامل ہے. صرف ان کی ہیلتھ نہیں اچھی ہے, ان کو ہیلتھ اگر ان کی ٹھیک رہتی ہے تو پھر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ بتائیں, جب بات کرتے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کی ریلیشن شپ کی, آپ بشرا بی بی اور عمران خان کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ میں عمران خان کا فیوچر اور بی بی کے ساتھ صحیح دیکھتی ہوں, رہیں گی وہ ان کے ساتھ.
اور جب ہم ان کا ذائچہ بناتے ہیں تو اس ذائچے میں ان کی ابھی چاہے آپ اسے کیسے بھی کہہ لیں، نام کے ہی کہہ لیں، بٹ یہ میاں بیوی رہیں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی، پوٹینشیل وزیر اعظم ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں وزیر اعظم بن سکیں گے یا نہیں؟ ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے. بلاول اینڈ مریم دونوں اپنی اپنی جو ان کی کرنٹ پوزیشن ہے اسی پر رہنے والے ہیں. تو یعنی کہ 2025 میں مریم نواز جو ہیں ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ تو یہ بتائیں 2025 کیسا ہونے والا ہے مریم نواز کے لیے؟ بلاول کا یہ ہے کہ وہ پی ایم بنتے مجھے دکھائی نہیں دیتے، ان کا پلانٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے بعد جو مریم بی بی ہیں، مریم از اے ویری اسٹرانگ وومن، اور انہوں نے بہت زیادہ چالوں کا، سازشوں کا، کانسپریسیز کا مقابلہ کیا ہے. بٹ دس ایئر بہت زیادہ ان کے اگینسٹ سازش ہے، بہت زیادہ لوگ چالیں چلیں گے ان کے اگینسٹ 2025 میں، اینڈ مے بی کہ کامیاب ہو جائیں. آج تک مریم نے ہمیشہ ہرایا ہے، مطلب ان کے اگینسٹ وہ ہواؤں کے مخالف جا رہی ہیں، یا آڈس بہت زیادہ ان کے اپنے قریب کے لوگ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. وزیر اعظم بننے کے چانسز مریم نواز کے نہیں، ان کے پاس سی ایم شپ رہ جائے، یہ بڑی بات ہے. بیکاز آئی سی پنجاب میں چینج آف گورنمنٹ اینڈ فیڈرل میں چینج آف گورنمنٹ، سو انہیں اپنے لوگوں سے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. جو ان کے لیے پرابلمز آئے گی وہ گھر سے، مطلب قریب دوستوں سے آئے گی. ٹھیک. یوزلی فارچون ٹیلرز کا کہنا ہے، پریڈکٹ کرنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائول ایک عورت سے ہوگا. تو ہاں سب کے ذہن میں آتا ہے آصفہ زرداری. اب آپ یہ بتائیں، جب آپ بلاول بھٹو اور آصفہ زرداری کو اکٹھا کمپیئر کرتے ہیں تو دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے بہتر امیدوار کون ہے ایز اے وزیر اعظم؟ جب آصف زرداری صدر بنے تھے نا، تب میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، یہ تب سے میں بات کر رہی ہوں 2008 سے، کہ بلاول کا ستارہ پی ایم بننے کی اسٹرینتھ میں نہیں ہے. ان کے ساتھ جب آصفہ کی اسٹرینتھ بنے گی تو بلاول بھٹو بنیں گے، بلاول بھٹو یہ بنیں گے، پی ایم بنیں گے. اٹس ناٹ آصفہ ہوز بیکمنگ پی ایم. آصفہ از سپورٹنگ ہر برادر ٹو بیکم پی ایم. سو یعنی کہ ان دونوں کی انرجیز جب مکس ہوں گی تو پھر دیر کوڈ بی سم. اور یہ میں نے بات بہت پہلے کہہ دی تھی، ابھی مائنر تھیں، اور سارے جو اسٹرالوجرز ہیں وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں اس کے بعد سے، بیکاز سب نے پھر دیکھا نا، دیکھتے تو ہم ساتھ ستارے ہیں، تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ بلاول کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پی ایم بن جائے. اس کو ہیلپ چاہیے. اٹ از ناٹ لائک بے نظیر اینڈ مرتضیٰ کہ فائٹ فار دا کراؤن. یہ آصفہ از گوئنگ ٹو ہیلپ بلاول ٹو بی پرائم منسٹر. پاکستان کی اکانومک کنڈیشن میں کوئی بحتری آئے گی؟ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن میں بہتری آئے گی 2025 کے اینڈ میں، آفٹر جون 26. دیکھیں، پاکستان کی یہ حفاظت قدرت نے کرنی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا اچھا وقت آئے گا، اور جو لوگ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ خود اللہ کرے گا تو ختم ہوں گے. بیکاز ہمارے پلانٹس کہتے ہیں پاکستان سروائیو کرے گا، پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اور پاکستان کے حالات جو ہیں یہ 25 کا فرسٹ ہاف مشکل ہے، سیکنڈ ہاف کے بعد سے اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے. کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہونے کی وجہ سے کئی ستاروں کو مالی لحاظ سے فائدہ ہوگا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جوپیٹر تو ہر سال گھر بدلتا ہے، 13 منتھس کے بعد وہ گھر بدلتا ہے، تو مالی لحاظ سے بہتری ہوگی، جس کے بھی خانہ مال میں آئے گا، جیسے جیمنائی ہو گیا، جیسے بہت سارے پلانٹس ہیں. لیکن بیسک جو چیز ہے نا وہ یہ کہ جو آؤٹر جنریشنل پلانٹس ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے گھر بدل رہے ہیں. پلوٹو نے گھر بدل لیا، نیپچون نے گھر بدل لیا، سیٹرن نے گھر بدل لیا. تو یہ جو سارے پلانٹ جو صدیوں، کیونکہ اس ایسے جو سال ہے نا 2025 جیسے صدیوں میں آتے ہیں جب آؤٹر پلانٹس اکٹھے بیک بائی بیک گھر بدلتے ہیں، اس میں آپ پھر بہت زیادہ دنیا میں چینجز دیکھتے ہیں. آپ امریکہ میں سول وار دیکھتے ہیں، آپ بیلنس آف پاور کا چینج دیکھتے ہیں، آپ بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ جنہیں گورنمنٹ کا گرنا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ملکوں میں ان ایکسپیکٹڈ پولیٹیکل چینجز ہوتے ہیں. سو آپ اس دفعہ بہت زیادہ ہائی جو ہے بنیں گی، شہ سرخیاں بنیں گی آل اوور دا ورلڈ. It's not going to remain same for individually as well as collectively.